الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں؟ اللہ تم سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، وقت سے پہلے آ جاتے ہو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تمہارا ذوق اور شوق اسی طرح قائم رکھے اور بھی بڑھائے انشاءاللہ۔ تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے۔ تمام جی جو بھی تمہاری مدد کرتے ہیں اللہ الحمدللہ ان تمام کو بھی اللہ خوش رکھے اور تمام کو اللہ دین اور دنیا کی دولت نصیب کرے۔ اللہ نہ کرے کوئی بیماری تو انہیں صحت کامل عطا فرما، تمام کو تمام فکروں پریشانیوں سے دور فرما، مالی حالت سے بھی اللہ تمام کو صحیح کرنا، قرض کے بوجھ سے بھی تمام کو ہلکا کر دے۔ یا اللہ ہم دعاؤں کے لیے ہم جو آ کر بیٹھے ہیں ہمارے لیے ہمارے جو بھی جائز حاجات تھے ان حاجات کو پورا کر دے، ہمارے دعاؤں کو قبول کر دے، ہمارے جانے انجانے جان بوجھ کر ہوئے جانے انجانے میں تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی معاف کرنے والا نہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی کیا کریں گے اگر ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اس سے بھی سامنے والے سے اگر ہماری غلطی ہو نہیں بھی ہو تو اللہ تمام سے بھی ہم معافی مانگ لیں گے۔ بچوں موت کا کوئی دن مقرر نہیں ہے، معین نہیں ہے، لیکن کب ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، سب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ روز محشر کا دن پہلے ہمارے اعمال دیکھے گا، اس کے بعد ہمارے اخلاق کو ہی دیکھے گا ہمارے انشاءاللہ۔ تو ہم کیا کریں گے، سب کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آئیں گے، قطع رحمی نہیں کریں گے، اور ہماری غلطی ہو نہیں ہو انشاءاللہ سب سے معافی بھی مانگ لیں گے۔ وقت بہت کم ہے انشاءاللہ، تو کیا کریں گے بولے وقت کو برباد نہیں کریں گے، اور دوسرا وقت سے پہلے اپنی موت کی بھی تیاری کر لیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ جو دیا اس پر شکر اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے والا بنا دے، اور ہمیں تمام کو شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار فرما، اور ہمارے تمام بچوں کو بھی ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمارا شمار صالحین اور صابر بندوں میں عطا فرما۔ اللہ ہمارا دانستہ نادانستہ گناہوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما، اور ہم پر اپنا کرم فرما، ہماری مانگی ہوئی دعائیں ہماری بہتری کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہماری مشکلیں پریشانیاں آسان فرما، ہمیں زمین و آسمان کی تمام آفات سے محفوظ فرما۔ اے رب کائنات ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، آمین۔ اے پاک پروردگار ہم سب پر رحم فرما، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما، اور ہمیں ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گھروں میں کشادگی عطا فرما، ہم سب پر اپنی رحمتوں اور عافیت کے سائے ہمیشہ دراز رکھنا۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، حرام سے بچا، اور اپنے فضل سے رزق و دولت سے نواز کر اپنے سوا کسی اور سے مانگنے سے بے نیاز کر دے، آمین۔ یا اللہ ہم پر اپنی عنایت قدر کھلا رکھ، اور آمین۔ اے پروردگار ہمارے اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری تمام جائز خواہشات حاجات آرز و ارمانیں مرادیں پوری فرما، ہم تمام کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، ہم تمام کے لیے مشکلات اور سختیاں دور فرما، ہم سب کو حلال رزق عطا فرما، آمین۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا راستہ بتاتا ہے اللہ رب العزت اس کی نسلوں میں بھی خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ اے خالق کائنات ہمارے نیک اور مثبت عمل کا صلہ ہمارے سوچ اور خواہش سے زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے، اور رب العزت سب کی پریشانیاں دور فرما، کامیابی عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کی نیک خواہشات دور فرما، اللہ پاک ہم سب کو اچھی صحت والی خوش و خرم زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے نصیب اچھے فرما، اللہ رب العزت سب کے خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، ہم سب کو حج عمرہ کرنا کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نمازیں اور تہجد گزار بنا دے، قرآن پاک درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، رزق میں کشادگی عطا فرما، اور سب کی مشکلیں آسان فرما، ہمارے دل میں موجود اپنوں کے لیے رنجشیں دور فرما، ہمارے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نافرمانیوں کو خطاؤں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنے بھی نہیں آتا ہے پھر بھی ہم اللہ تیرے بھروسے پر اس پر یقین کے ساتھ ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمارے دعاؤں کو
قبول فرما آمین۔ عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، اے رب گناہوں کو ہمارے معاف کرنے والے کریم، ہمیں دنیا اور آخرت اور قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، ہمارے گناہ معاف فرما، عیبوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے والے ہم کو ایک کامل ایمان کی دولت عطا فرما۔ پروردگار آپ تمام کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے سائے میں رکھے آمین۔ دعائیں کبھی ٹھکرائی نہیں جاتی، دعائیں کبھی ٹھکرائی نہیں جاتی، دعائیں ضرور مانگے، اٹھتے بیٹھتے لیٹے اپنی دعاؤں کو بے غرض ہو کر مانگے، دے تو اس کی شان، نہ دے تو اس کی قدرت۔ الحمدللہ یا رب الکریم، ہم تمام پر رحم کرم فرما، ہماری دنیا اور آخرت کی منزلی مشکلیں آسان فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو عزت، صحت، خوشحالی اور کامیابی عطا کر آمین۔ اپنے حفظ و امان میں رکھنا، کروڑوں دعاؤں اور خوشیوں کے خزانے اپنے اوپر ہر آنے والی رحمتوں برکتوں والا بنا دے، آپ کی حفاظت فرما آمین۔ سیدھی راہ پر صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، ہمت دے، استقامت دے، تمام مشکلوں کا حل خدا میں اور حشر میں آپ کو دو جہاں کی شفاعت عطا کرے، اور آپ کے ہاتھوں سے نبی پاک کریم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما۔ اپنی عقل کے کروڑوں دلیلیں اللہ تعالیٰ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتے، عقل کی دلیلوں سے اللہ تعالیٰ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتے، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرا سکتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے مانگو، وہی رب العزت ہے، وہی غنی ہے، وہی قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور ہمارے گناہوں کو وہی معاف کرنے والا ہے۔ یا الہی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں درگزر کر دے آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ شفا کاملہ عطا کر، اور تمام ناگہانی آفات سے، برے وقت سے، بری گھڑی سے، اور تمام برے وقت سے، تمام کو حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، کیا اس پر شکر، اور جو نہیں دیا اس پر صبر جمیل عطا کر آمین۔ حسد، جلن اور بخس سے دور فرما، قرض کے بوجھ سے ہلکا کر دے، کاروبار میں ترقی دے، اور حلال روزی عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر آمین۔ جو لڑکیاں ہم آئی ہیں، جو نہیں بھی آئی، اللہ تمام کو جسمانی اور روحانی قوت عطا فرما، نور ہی نور برسا دے، اور تمام کا نصیبہ بلند کر، دین دنیا کی خوشیاں عطا فرما، ہمیں دین کا داعی بنا دے۔ یا اللہ یہ بچے جو بھی محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی محنت کو چیز کر، اور جو بھی ان کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی ان کے ارمان ہیں، اللہ تمام کے ارمانوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی رب العزت ہم کو ہماری دعا قبول کرنے والا نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اللہ جس کو زیادہ چاہتا ہے اس پر ہی زیادہ سے زیادہ آزمائش آتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ہمت سے، استقامت سے ہر آزمائش میں پورے اتریں گے اور صبر کریں گے، اور جو ہمارے لیے دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، دوسروں کے لیے بھی دعائیں مانگیں گے۔ تو فرشتے کیا کرتے ہیں بچوں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ کیا نہیں چاہتے کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ہم جب دعائیں مانگیں گے تو سب کے لیے، دوسروں کے لیے بھی دعائیں مانگیں گے۔ یا اللہ رب العزت ہمارے دعاؤں کو قبول کرے گا اور ہمیں معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور تمام ہمیں اللہ کی تابع داری، فرما برداری کرنے کی، صبر و تقویٰ کرنے کی، ثابت قدم رہنے کی، شکر گزاری کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق دے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کرنا، اور تمام کو عزت بخشے اور ذلت سے بچا لے، تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ تو یا اللہ ہمیں سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی، اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ کی رحمت شبنم بن کر آپ کے گلستان حیات پر ہمیشہ ہی برستی رہے آمین۔ اللہ ہمیشہ آپ تمام کو تنگیوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچائے، جہنم کے عذاب اور غربت کے شر سے بچائے۔ یا اللہ ہمیں جہنم کے فتنے سے، جہنم کے عذاب سے، اور دولت مندی اور غربت کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم تمام کو معاف کر دے، اور ہم کو کبھی نراش مت کرنا یا اللہ۔ تو انشاءاللہ جب بھی اللہ دولت مند ہے، الحمدللہ الحمدللہ، ان کو کیا ہے بچوں، ان کا رزق اللہ تعالیٰ، دوسروں کا رزق بھی ان کے ذمے ہے، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، جو بھی ہمارے در پہ آئے گا، جو بھی مانگے گا، اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، اور مہمان بھی آیا تو اس کی مہمان نوازی بہت اچھے طریقے سے کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہے نا
مہمان نوازی کرنے والوں کو اور معاف کرنے والوں کو اور مدد کرنے والوں کو بہت چاہتا ہے. تو انشاءاللہ یہ تمام اچھی باتوں پر عمل کر کے ہم اللہ کے نیک اور فرما بردار بندے بن جائیں گے انشاءاللہ. یا اللہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا نصیب فرما. ہمیں حشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے. ہمیں بڑوں کی تابع داری اور بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بس ایک امید ہی ہے جو ہم تمام یہاں آ کر بیٹھے ہیں، تو اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ ہمیں عطا کر. ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے. ہدایت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا بچوں. تو ہم ہدایت مانگیں گے اللہ سے. اور جن کو اولاد نہیں ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اور وہ بھی ان کو بھی ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تیرے سوا کوئی نہیں رب العزت. جب آپ کسی کے راستے روشن کرتے ہیں، آپ جب دوسروں کے راستے روشن کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کا راستہ بھی روشن کر دیتا ہے. جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. ندی کے کنارے بدی کے دریا میں ڈوبنے والوں کو نیکی کے ساحل پر لانا ہی نیکی کا انتہائی عمل ہے. بدی کے دریا میں ڈوبنے والوں کو نیکی کے ساحل پر لانا ہی نیکی کا انتہائی عمل ہے. اور یہ عمل بغیر ہمدردی اور محبت کے ناممکن ہے. تو جو خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی اللہ کے لیے جو مال خرچ کرتا ہے اور جو غصے کو پی جائے اور لوگوں کو معاف کر دے، اس سے اللہ اپنے نیک لوگوں میں اسے محبت کرتا ہے الحمدللہ. تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے. اللہ ہم تمام کو دین دنیا کی خوشیاں نصیب فرما اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے. دین کی حکامت پر چلنے والا بنا دے. اور کبھی ہم لوگ کو اللہ کبھی ہمیں نراش مت کرنا. ہمیں کبھی اللہ نے جو مانگا وہ سب دے دینا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ تہجد کی نماز میں اور فرض نماز کے بعد فرض نماز میں کیا کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگیں گے. سب سے اچھی بات تو تہجد کی ہوتی ہے بچوں. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے. تو انشاءاللہ جب تہجد کے لیے اٹھ جائیں تو سمجھنا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، ہم سے راضی ہے انشاءاللہ. تو تہجد کے بعد رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگیں گے، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں گے. اللہ رب العزت ہم تمام کو خوش رکھے. اور جو بھی یہاں پڑھاتے ہیں اللہ بچے اتنا محنت کر کے پڑھاتے ہی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کو ویسٹ نہیں کریں گے. ہم بڑا غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ. آج کل تو بہت زیادہ کلاسز شروع ہو گئی، بچوں کی بھی کلاسز ہے، تو ہمارے بچوں کو بھی اس میں لا کر بٹھائیے. ان کو بھی ابھی سے تھوڑا تھوڑا بولنے کی ان کو عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ سیکھ جائیں گے بڑے ہو کر انشاءاللہ. تو ہم کبھی تبلیغ کے کام کو، دین کے کام کو کبھی بند نہیں ہونے دیں گے. اللہ اس تمام کو چلانے کے لیے اللہ تمام کو توفیق دے، ہمت دے اور اس کلاسز کو کبھی نہ بند ہونے پائے. ہمارے بعد ہمارے بچے بھی اس کو چلائیں. بس یہی میری دلی دعا ہے انشاءاللہ. سننے سمجھنے سے زیادہ ان تمام جو بھی یہاں اچھی اچھی باتیں بتائیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ ایسی فتنوں کے دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر لا کر بٹھایا. اس کی دین کی نسبت، اس کے قرآن کی نسبت ہے نا، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے. دیکھو بہنوں، یہاں پہ جو جادوگر تھے، جو شہید ہوئے تھے، ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی شہیدوں والی موت نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. یا اللہ ہم کو بھی شہیدوں والی موت نصیب فرمائے. پتہ ہے بہنوں، شہید جو ہے نا وہ قبر میں جاتا ہی نہیں ہے بہنوں. شہید جب اس کا انتقال ہوتا ہے اس کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ قبر کے سوال جواب وہ سب ہوتا ہی نہیں ہے بہنوں. وہ ڈائریکٹ کہاں جا رہا ہے پتہ ہے؟ جنت میں ڈائریکٹ. اس کی انٹری دیکھو کہاں جا رہی. مطلب دنیا میں انسان مرتا ہے تو برزخ کے عالم میں جاتا ہے نا، یعنی کہ جب تک وہ قیامت نہیں آتی سب برزخ میں ہے. مگر جو شہید ہے نا بہنوں وہ جاتا ہی نہیں ہے قبر میں، وہ برزخ کے عالم میں. وہ کہاں جا رہا ہے؟ ڈائریکٹ جنت میں بہنوں. ہر ایک کلر کے برڈز رہتے ہیں
ओके वैसे बर्ड्स के अंदर अल्लाह ताला उनकी रूह डाल देता है और वो अर्श के नीचे जन्नत में बहनों खा रहे, पी रहे, घूम रहे। सुभान अल्लाह बहनों। एक बार एक इंसान का इंतकाल हो गया, हम सब कब्र में चले गए, सवाल जवाब हो रहे, फिर हम सो रहे, कोई खाना पीना कुछ नहीं, है ना, करेक्ट। अगर जन्नती भी है तो खाना पीना तो कुछ नहीं मिल रहा है, मगर वो जो शहीद हुए हैं उनको वहां पर हमेशा रिस्क दिया जा रहा है। वो घूम रहे, फिर रहे, मौज मस्ती कर रहे बहनों। जन्नत फिरदौस में ना, अर्श के नीचे कौन सी जन्नत है? जन्नत फिरदौस, वहां पर है बहनों। अल्लाह सुब्हानो व तआला हमको भी वैसा बना दे या अल्लाह। हम इस लायक ही नहीं है अल्लाह, हम तो उम्मत की फिक्र भी नहीं करते, हम तो खुद ही गुनहगार है। हम क्या कर सकते हैं अल्लाह, हम बहुत कमजोर है। रूह की लाइन से, ईमान की लाइन से, जिस्म की लाइन से या अल्लाह तू हमको मजबूत वाला बना दे या अल्लाह। हमारे ईमान को मजबूत कर दे, हमारी रूह को मजबूत कर दे या अल्लाह। हमको भी इतना बेहतरीन बना दे या अल्लाह, दीन का दाई बना दे या अल्लाह। और हमको भी या अल्लाह शहीदों वाली मौत नसीब फरमा या अल्लाह। यहाँ पे कोई दुआ रद्द नहीं होती, हम लायक के नहीं है अल्लाह। कलमा बिल यानी कि अल्लाह खात्मा भी बिल खैर हो, कलमे वाली मौत हो, जुम्मे वाली मौत हो, बिना कोई तकलीफ के या अल्लाह तू मौत दे दे अल्लाह। और हमको भी शहीद का मर्तबा अता कर या अल्लाह। आमीन आमीन आमीन। जितनी भी बहनें यहाँ बैठी है, जितने भी बहनें बाद में सुनेंगे या अल्लाह, सबके हक में या अल्लाह तू कबूल कर ले। आमीन आमीन आमीन। पता है बहनों, ये जो यहाँ पे तो माशाल्लाह हर दुआएं कबूल होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह होगी, अल्लाह की जात से उम्मीद है। यहाँ पे जो शहीद होते हैं बहनों, हाँ, उनका क्या रुतबा, क्या मतलब क्या दर्जा बहनों, हाँ, एकदम वीवीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि सोच के देखो, जन्नत का खाना पीना कितने आलम तक बहनों, मतलब कयामत तक कितने साल का गैप है बहनों। हजारों साल से वो लोग, कितने हजारों हजारों साल से वो लोग खा रहे, पी रहे, मौज मस्ती में है। हाँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मेहनतें करेंगे, है ना, तैयारियां करेंगे, दुआएं करेंगे। अल्लाह ताला हमको भी ऐसा बना दे। देखो बहनों, ये जो जादूगर थे, उन्होंने भी क्या दुआ मांगी, जो शहीद हो गए थे, हमारे रब यानी कि पौर कर दे, यानी कि पूरा की पूरा उंडेल दे हम पर सब्र, क्योंकि आसान नहीं है बहनों, है ना। जब हम भी ऐसे दीन के रास्ते पे चलेंगे, हम बोलेंगे भाई हम पिक्चर नहीं आते, हम जो है गलत काम नहीं करते, हम रस्म रिवाज नहीं करेंगे, हम सुन्नत से सादगी से शादी करेंगे, तो लोग ताने मारने वाले बहुत आएंगे, बहुत ताने मारेंगे बहनों। पर हमको भी क्या करना है? अल्लाह से सबर मांगना है ना। और हमको कैसी मौत दे? इस हाल में मौत दे कि हम क्या हो? मुसलमान हो, यानी कि फर्मा बरदार, यानी कि ऐसे हालत में मौत आए कि जब हम क्या रहे? फर्मा बरदार रहे। अल्लाह, ये जो दुआ है बहनों, हम भी उसको याद रखे और हम भी मांगे, हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब आगे आ जाते बहनों, ये कल का सब मैंने बता दी, आज की जो आयतें हैं मैं वहां से शुरू करना चाहूंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर आयत नंबर 127 से हमारा सबक शुरू होता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बहनों कि जैसे कि जो जादूगर थे उनको तो सब शहीद कर दिया गया, मार दिया गया, हाँ। अब यहाँ से जो है, जो चापलूसी सरदार थे, जो सरदार जो थे, वो एकदम चापलूसी बोलते ना, वैसे थे ये लोग, हाँ। ये लोगों को पता है कि फिरौन जो है वो पहले से क्या था, उसको बहुत था कि मेरी भी इंसल्ट हो गई। जादूगर एक तो हार गए, ऊपर से ईमान जो था वो भी वो लोग लेकर आ गए, है ना। और दूसरा उसको क्या था कि उसको सब लोग, सबकी नजरों में गिर गया था वो, है ना, जिल्लत और रुसवाई। तो उसकी जो बोलते ना दुखती रख पर जो है, ये सरदारों ने क्या कर दिए? पैर रख दिए, हाँ। और क्या बोल रहे? कहा वो सरदारों ने किसकी कौम में से? फिरौन की कौम में से, कि क्या तुम छोड़ दोगे मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम को, हाँ, यानी बनी इसराइल को जो गुलाम है, क्या तुम उनको ऐसे ही छोड़ दोगे ताकि वो मिस्चिफ करे, यानी कि फसाद करे जमीन में? और ये लोग तो ये लोग तो है, तर्क भी कर दिए, छोड़ भी दिए हैं तुमको भी और तुम्हारे माबूद को भी। अब यहाँ पे वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, देखो बहनों, ये ताकत का नशा होता है ना। अब यहाँ पे जो फिरौन था वो पहले से बहुत ज्यादा गुस्से में था, फ्रस्ट्रेट था, हाँ। तो उसको हिम्मत नहीं दे रहे,
اس کو اور بھڑکا رہے ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ ساتھ میں ایک دوست ہوتا ہے, دیکھتا ہے کہ بھائی میرا فرینڈ گر گیا ہے یا میری فرینڈ کا کچھ نقصان ہو گیا, تو اس کو ہمت دینے کا. یہاں پہ جو اس کے چاپلوسی سردار تھے وہ اور کیا کر رہے, بھڑکا رہے ہیں, ہے نا, کیا کر رہے ہیں, بھڑکا رہے, فرعون کو اور غصہ دلا رہے کہ کیا بھائی تم چھوڑ دو گے کیا. حالانکہ یہاں پہ کیا ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی جیت تھی, کامیابی دکھ رہی تھی نا سب کو. اب یہاں پہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اور الٹا ڈلا رہا ہے, اور الٹا جلا رہا ہے کہ دیکھو یہ تو تمہارے جو جھوٹے معبود ہیں, یعنی کہ دیکھو اس سے پتا چل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو فرعون کے لوگ بھی تھے وہ بت پرستی کر رہے تھے, ہے نا, کہیں نہ کہیں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ کیا تھے, بت پرستی کر رہے تھے. اس لیے وہ کیا بول رہا ہے کہ یہ لوگ تو کیا کر دیے, ہم تمہارے معبودوں کو بھی کیا کر دیے, چھوڑ دیے ہے نا. اور پھر کیا کہہ رہا ہے کہ کیا تم جو ہے ان کو ایسے ہی چھوڑ دو گے زمین پہ فساد کرنے کے لیے. تو بھڑک کے کیا بولا اس نے, فرعون نے, کہ اس نے کہا کہ عنقریب میں قتل کر دوں گا اس کے بیٹوں کو اور میں چھوڑ دوں گا ان کی بیٹیوں کو. کیا کہہ رہا ہے بہنوں یہ, کہ جو لڑکے ہیں میں ان کو قتل کر دوں گا اور جو بیٹیاں ہیں میں ان کو چھوڑ دوں گا. یعنی کہ اس نے کیا کیا, قانون پاس کر دیا. بولتے نا جیسے کہ آج بھی ایسا ہو رہا ہے بہنوں, طاقت کا نشہ, طاقت کا, بولتے نا لوگوں کو ڈر بٹھانے کے لیے کیا کرتے ہیں بہنوں, ایسے کام کرتے ہیں. یہ وہ زمانے میں بھی تھا, یہ آج کے زمانے میں بھی ہے. کیا کر رہے ہیں بہنوں, لوگوں کے بیچ میں مسلمانوں کا ڈر بٹھا رہے ہیں. حالانکہ ہم لوگ مائنورٹی ہے, بہت کم ہے ہم لوگ, پھر بھی کیا بولتے ہیں, مسلمان سے تم کو خطرہ ہے, مسلمان سے تم کو خطرہ ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں, دنگے پھیلا دیتے, کرفیو سب لگ جاتا ہے, اور ہم لوگ اور کیا ہو جاتے ہیں, ڈر کے ماحول میں آ جاتے ہیں. مطلب پولیٹیشنز لوگ اپنے فائدے کے لیے, اپنے پاور کے لیے ایسے کام آج بھی کر رہے ہیں, اور وہ زمانے میں بھی ایسا ہی ہو رہا تھا. یعنی وہ اس کو کیا لگ رہا تھا کہ میرا رعب جو ہے وہ کبھی ہٹ نہ جائے, میرا ڈر خوف جو ہے وہ کبھی ہٹ نہ جائے, تو وہ کیا کر رہا ہے, اور ڈر بٹھا رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, ایک سخت لا جو ہے وہ یہاں پر پاس کر رہا ہے, جو آلریڈی پہلے بھی ہو چکا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ٹائم پہ یاد ہے بہنوں, ہارون علیہ وہ ٹائم پہ بھی ایسے ہی تھا کہ ایک نجومی نے آ کے بتا دیا تھا کہ بھائی تمہارے جو کوئی بنی اسرائیل کا بچہ ہی ہے, مطلب خواب بھی دیکھا تھا, اور کچھ جو نجومی ہے اس نے بھی آ کے بتا دیا تھا کہ کوئی تو بنی اسرائیل کا بچہ ہی ہے جو تم کو کیا کرے گا, تم کو قتل کرے گا, تم کو پاور کر دے گا. تو اس نے کیا کیا تھا, وہ زمانے میں بھی ایسے ہی کیا تھا. کیا کیا تھا, لڑکوں کو مار رہا تھا, لڑکیوں کو زندہ رکھ رہا تھا. کہیں نہ کہیں پاپولیشن گروتھ بہت خراب ہو گئی, تو سب نے کہا کہ بھائی ایسا تم مارتے چلے گئے تو پھر غلام کیسے, مطلب اتنے بڑے بڑے کام جو کرنے کے ہوتے ہیں, وہ سب بنانا, پیرامڈ بناتا ہے, مطلب کیا کہتے بناتے تھے نا وہ عمارت, تو یہ سب کیسے ہوگا. تو اس نے پھر کیا کیا, لا پاس کیا کہ 1 سال ماروں گا اور 1 سال نہیں ماروں گا. جس سال نہیں مرے تھے لڑکے, اس میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, اور جس ایئر مارنے کا حکم آیا تھا اس سال میں کون پیدا ہوئے تھے, موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بیٹے ہیں, ہارون علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں, پر اللہ نے رسول کس کو بنایا, موسیٰ علیہ السلام کو. اور ہارون علیہ السلام کون بنے, نبی بنے, اور رسول جو ہے وہ عہدے میں, درجے میں نبی سے بڑے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایج فیکٹر نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ بڑا ہے عمر میں تو اس کی زیادہ عزت نہیں. ہارون علیہ السلام جو تھے, بڑے بھائی ہونے کے باوجود بھی اپنے چھوٹے بھائی جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ رسول تھے بہنوں, تو ان کی زیادہ عزت کرتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بول رہی ہوں, بڑے بھائی تھے نا, تو بڑے بھائی کی چلتی ہے گھر میں, ہے نا. مگر یہاں پہ ایسا نہیں تھا بہنوں, یہاں پہ کس کی چل رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام کی. کیوں, چھوٹے عمر میں چھوٹے مگر درجے میں کیا تھے, بڑے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں. تو یہ کیسے ہوتا ہے, یہ علم سے ہوتا ہے, یہ تقوی سے ہوتا ہے, یہ اللہ سے ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے دین کے ٹائم, دین کے اس میں کیا ہوتا ہے, درجے بلند ہوتے ہیں نا, الحمدللہ. تو موسیٰ علیہ السلام جیسے کہ ان کی پیدائش کے ٹائم پہ منع تھا. پھر آپ لوگ سب جانو گے انشاءاللہ واقعہ کہ کیسے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہی پیلس میں پہنچا دیا, اور وہیں پہ انہوں نے ان کو گود لے کے جو ہے پورا پال پوس کے بڑا کیا, ہے نا, الحمدللہ. یعنی کہ جو دشمن تھا بہنوں, ہاں, اسی کو فرعون اپنے گودوں میں پال رہا تھا,
اسی کو جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, پرورش کر رہا ہے. یہ اللہ کا جو ہے وہ نظام ہے بہنوں. امپاسبل, سامنے دشمن ہے پر کچھ نہیں کر پا رہا ہے فرعون, نہ بچپن میں کچھ کر پایا, نہ پیدائش کے ٹائم پہ کر پایا ہے نا. مطلب اللہ کو کچھ کرنا ہوتا ہے یا کچھ کرانا ہوتا ہے, دنیا پوری مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتی. جب اللہ تمہارے ساتھ ہو ہے نا تو سب کچھ ہو سکتا ہے بہنوں. تو یہ سب جو واقعات آتے ہیں نا پیغمبروں کے, ہاں یہ سب ہے نا بہنوں ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہوتے ہیں کہ اگر اللہ میرے ساتھ ہے, اگر اللہ کروانا چاہتا ہے تو سب ہو سکتا ہے. ہم لوگ بلیم کرتے, ساس ایسی ہے تو میں ایسی ہوں, میرا سسرال ایسا ہے تو میں ایسی ہوں ہے نا, میں اس لیے پردہ نہیں کرتی, میں اس کے لیے ہے نا میں میرا آئی بروز جو ہے وہ جا کے ٹریڈنگ کرتی ہوں, میں کیا کروں, میری فیملی ایسی, میری سوسائٹی ایسی. نہیں بہنوں, اس کو بلیم کرنا چھوڑو. خود ہی سے نہ چاہو تو بہانے ہزار, خود ہی سے ہونا چاہیے بہنوں. خود ہی کو جو ہے توکل اللہ پر ہے نا, کہ اللہ اگر ہم پلٹ گئے, ہم سدھر گئے تو اللہ بھی کیا کرے گا, ہماری نیت دیکھتا ہے بہنوں ہے نا. اخلاص ہمارے اندر ہوگا تو اللہ بھی ہمارا ساتھ دے گا الحمدللہ. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے, رعب پیدا کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے مشکل قانون پاس کر دیا, اور اس نے کیا کہا کہ بے شک ہم اس پر کیا ہے فل قادر ہے, یعنی کہ غالب ہے, ہم کر سکتے ہیں, ہم زبردستی ایسا کریں گے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑیں گے. اوکے, اب موسیٰ علیہ السلام جو وہاں پر تھے انہوں نے کیا کہا ان کی قوم سے, انہوں نے کہا کہ مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو, بے شک اللہ کی جو زمین ہے وہ پوری کی پوری کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے ہے. وہ وراثت میں وہ وارث بناتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے نا اپنے بندوں میں سے. اور یاد رکھنا جو بہترین انجام ہے وہ کس کے لیے ہے, متقیوں کے لیے ہے. یہ ہے ایک بیسٹ لیڈر, بولتے نا کوالٹی, ہاں کیا بہترین کوالٹی ہے بہنوں ایک لیڈرشپ کی. یہاں پہ ڈرا نہیں رہے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ اب کیا ہوئے گا تم لوگ کا, باپ رے اتنا سخت قانون ہو چکا, مجھے پتا ہے میرے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا تھا, ہاں اب تم لوگ گئے کام سے, اب تمہارے بیٹے مریں گے ہے نا. ایسا نہیں کر رہے بہنوں, بلکہ کیا ہمت دی جا رہی ہے. یاد رکھنا بہنوں, کرونا سے انسان نہیں مرتا ہے نا, کینسر سے انسان نہیں مرتا ہے نا, ڈر سے انسان مر جاتا ہے. جب ہمت ہار جاتا ہے تو وہ انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے. وہ ہمت ہار گیا ہے نا, ڈاکٹرز بھی کیا بولتے پیشنٹ کو, ہمت مت ہارو ہے نا, لاسٹ مومنٹ تک بھی کیا بولتے, اس کی ہمت مت ہارو. بولنا کیا ول پاور ہے اس کا, 4th سٹیج میں تھا پر کیا ول پاور تھا اس کا, یہ واپس آ جاتا ہے. کریکٹ, تو یہ ہوتا ہے بہنوں, کبھی بھی ڈرنا نہیں ہے اور کبھی بھی جو ہے ہمت نہیں ہارنا ہے. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کو اتنا ہمت دے رہے ہیں, اتنا حوصلہ دے رہے, اور کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو اپنے سے کنیکٹ نہیں کر رہے ہیں کہ چلو اب تم لوگ میرے سے دعا مانگو, میں جا کے اللہ سے بات کر کے دعا کروں گا. نہیں, وہ اپنے بندوں کو اللہ سے جوڑ رہے. کیا کہہ رہے کہ مدد مانگو کس سے, صرف اور صرف اللہ سے. یہ ہوتی ہے بہنوں سپر لیڈرشپ کوالٹی ہے نا, ہمت دینا, پازیٹیو باتیں کرنا. ہاں الحمدللہ. اور بہنوں یہاں پہ ہم کو بھی سبق سیکھنا ہے بہنوں, کہ دیکھو اتار چڑھاؤ تو کبھی بھی زندگی میں آئیں گے, رائٹ. کبھی بھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی کہ کبھی ہم گر جاتے ہیں یا فیل ہو جاتے ہیں, تو بہنوں لوگ کچھ ہوتے ہیں جو ہم کو تانے مارتے, باتیں سناتے ہیں, رائٹ. تو وہ سب ٹائم پہ ہم کو بھی یاد رہنا ہے کہ ہم کھڑے رہے, ہم جمے رہے, ہم اللہ پر توکل کرے, ہم اپنے حوصلے کو نہ چھوڑے, ہم جو ہے وہ کیا کرے, حوصلہ بلند کرے انشاءاللہ. اسی طرح بہنوں مدد جو ہے وہ کیسے ملتی ہے, ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا کہ مدد مانگو اللہ سے کیسے, نماز اور صبر سے. تو ہم انشاءاللہ نماز کی طرف پلٹے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی کوئی پرابلم آتا وہ فوراً کہاں پلٹتے تھے, نماز کی طرف پلٹتے تھے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے میں کیسے مدد چاہے بہنوں, نماز سے اور صبر سے. توکلت علی اللہ, ہمارے اندر اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے,
है ही नहीं बहनों। हम तो किससे डरते, लोगों से डरते रहते, शौहर से इतना डरते, सास से इतना डरते, बच्चों से इतना डरते, हर एक से डरते बहनों, और उनकी हर एक बात मानते रहते जो गलत बात बोली जाती है ना, जो भी गलत बात कही जाती है, शरीयत के खिलाफ बोली जाती है, हम लोग भी करते रहते हैं बहनों, क्योंकि अल्लाह का डर खौफ नहीं है, लोगों का है ना। तो यहाँ पर याद रखे बहनों, जब फिरौन एक डर बिठा रहा है, अपना रौब डाल रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम कैसी हिम्मत दे रहे, तो यही हिम्मत हमारे अंदर भी हो, लोगों का डर खौफ, फिरौन का डर खौफ ना हो बहनों। हाँ, हमारे अंदर अल्लाह का डर खौफ रहे, हम अल्लाह से मदद मांगे, हाँ, नमाज से, और कैसे, सबर से। याद रखे बहनों, पूरी की पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरी जमीन अल्लाह के लिए है। वो जिसको चाहे क्या बनाता है, वारिस बनाता है, विरासत में देता है, जिसको वो चाहता है बंदों में से। कभी मत सोचना कि अल्लाह मेरा क्या होगा, मैं अगर हक पे खड़ी रही तो मेरा क्या होगा, कभी ये मत समझना बहनों। याद रखना, जब हक पे खड़े रहेंगे ना, तो गुलामी से अल्लाह ताला आजाद करेगा, जिल्लत से इज्जत देगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जब इस्तकामत रहेगी, सब्र और बर्दाश्त करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की तरफ तवक्कल रहेगा, खड़े रहेंगे हिम्मत से, तो याद रखना बहनों, अल्लाह ताला हमारी भी क्या करेगा, मदद करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी मुश्किल रहे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहे, याद रखिए बहनों, ये सब आयतें हमारे लिए, और आकिबत यानी लास्ट एंड, हाँ, लास्ट अंजाम, बेहतरीन अंजाम मुत्तकियों का ही होगा। अल्लाह ने साफ कहते हैं कि डोंट फियर, हम लोग बहुत नेक है, बहुत मुत्तकी परहेजगार है, हमारे सब खिलाफ खड़े हैं, अल्लाह मैं क्या करूं, डोंट वरी, अल्लाह बोल रहा है कि मत डरो, तुमको ही मैं वारिस बनाऊंगा, तुम्हारी मैं मदद करूंगा, यस, गैबी मदद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हानो व तआला ऐसे मुखलिस बंदों को, हाँ, जो अपना तस्किया करते रहते हैं, जो अपना अपना बोलते ना, अपनी रूह पाक करते रहते हैं, जो बाअमल रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुत्तकी और परहेजगार रहते हैं, अल्लाह सुब्हानो व तआला उनको क्या बोलता है कि तुम्हारा बेहतरीन अंजाम होगा, तुम्हारा एंडिंग भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, जब एंडिंग अच्छी, मैंने कहा कि जिसका लास्ट का काम लास्ट का जैसा रहेगा, मौत के वक्त जैसे रहेंगे वैसे ही उठाए जाएंगे। अगर मैं मुत्तकी परहेजगार होंगी, मैं जो हैप्पी एंडिंग होंगी, तो बट ऑफ कोर्स एक हैप्पी बिगनिंग भी होगी, है ना, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम भी बहनों ये सब बातें क्या करें, याद रखें। इंशाल्लाह। अब यहाँ पे जो था, फिरौन जिसको लग रहा था कि मैंने बहुत ढील दे दिया हूँ, हाँ, अब इनको टाइट करना है, तो वहीं पर मूसा अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, और बता रहे कि भाई असल कामयाबी तो किसकी है, मुत्तकी बंदों की है। अब जो पब्लिक थी, जो लोग थे, जो गुलामी, जो बनी इसराइल थे, उनका जो रवैया था वो बताया जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी बहनों, वो बहुत बोलते ना जाहिल थी, बहुत सताती थी, सबसे ज्यादा सताई गई अगर किसी को कौम थी ना बहनों, ये बनी इसराइली थी। देखो यहाँ पे उनके रसूल खड़े होके उनको इतने हिम्मत के बातें कर रहे, तो कितना बोलते ना बूस्ट होना चाहिए, कितना खुश होना चाहिए कि भाई हमारे रसूल इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हाँ, कितना हमको मदद आएगी। उल्टा ये लोग क्या बोल रहे हैं, उन्होंने कहा अजियत दी गई हमें इससे पहले भी, कि जब तुम आए थे हमारे पास, और बाद में भी जब तुम आए हमारे पास। यानी नाउज बिल्ला बहनों, ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं, हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम को ही क्या कर रहे हैं, पिन पॉइंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बहनों, मूसा अलैहिस्सलाम को ही क्या बोल रहे हैं कि भाई क्या तुम अभी इतनी हिम्मत दे रहे हैं, तो उल्टा ये लोग क्या बोल रहे हैं, हाँ, कि अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबर करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, हम अल्लाह की तरफ पलटेंगे, नमाज पढ़ेंगे, मुत्तकी बंदे होंगे। ये सब नहीं बोल रहे, उल्टा क्या बोल रहे हैं कि ये क्या बड़ी बात है, ये तो पहले भी हो चुका, ये तो अभी भी हो रहा है। यानी आपके आने से कोई बड़ा फायदा नहीं हो रहा है, आपके आने से कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि हम बच रहे हैं, हाँ, आपके आने के बाद भी ऐसे ही हो रहा है, पहले भी ऐसे ही अजियत हो रही थी, अब आपके आने के बाद भी ऐसे ही हो रहा है। देखो कैसी बातें कर रहे हैं। आज भी ये होता है बहनों, आज भी जो लोग दीनदार होते हैं, जैसे एक बच्ची है जो हिजाब कर रही है, एक लड़का है जो दाढ़ी रख रहा है, और कुछ भी होता है बहनों, एक औरत है जो कुरान क्लासेस में आके बैठती है, कुरान क्लास चलाती है, और बच्चा फेल हो गया, उस क्या बोलेंगे, जो शौहर होता है वो आके क्या बोलता है, बस तू अपनी क्लास में ही रहती है ना, तू बस ये दीन का काम करती रहती है ना, देख बच्चा फेल हो गया।
دیکھ بچہ بگڑ گیا, دیکھ بچہ ہاتھ سے چلا گیا. یعنی کچھ بھی دنیا میں پرابلمز ہو جائے, لوگ دینداری پر ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں, دین پر ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں. تیرے رشتے کیوں نہیں آتے؟ تو حجاب کرتی ہے. تیرے کو کیوں ترقی نہیں ہو رہی ہے؟ تیرے کو اچھے جابس کیوں نہیں مل رہے؟ تو ایسا ہولیا لگائے گا تو کیسا جاب ملے گا؟ داڑھی رکھا ہے, یہ ٹکنے کے اوپر پہن رہا ہے. سنے ہوں گے نا, آپ بھی تو سنے ہوں گے نا, ہر جگہ بہنوں لوگ کس کو پن پوائنٹ کرتے ہیں؟ دین کو اور دینداروں کو ہی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ پن پوائنٹ کرتے ہیں, ان کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. کریکٹ. تو یہاں بھی بنی اسرائیل جو تھی وہ یہی کر رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام کو ہی پن پوائنٹ کر رہی تھی. یہ وہ زمانے میں بھی تھا, یہ آج بھی ہے. پر موسیٰ علیہ السلام جو تھی بہنوں, وہ تو کیا دے رہے؟ خوشخبری دے رہے. ہاں, وہ تو پھر بھی کتنے چلڈ ہے بہنوں موسیٰ علیہ السلام کی, ان کو غصہ نہیں آ رہا. یعنی کہ سوچو, وہ اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے اور ان کی قوم ان کو ہی کیا بول رہی ہے کہ تمہاری طرف سے ہی یہ سب ہو رہا ہے. یعنی نہ تمہارے پہلے بھی ایسے ہی پرابلمس تھا اور ابھی بھی ایسے پرابلمس ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کتنا غصہ آنا چاہیے, پر وہ کتنے چلڈ ہے, کتنے ریلیکس ہے, کتنے ٹھنڈے ہیں. الٹا وہ اور حوصلہ دے رہے, الٹا وہ اور بشارت دے رہے. وہ تو کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ممکن ہے کہ تمہارے رب کہ وہ ہلاک کر دے تمہارے دشمنوں کو, اور وہ تمہیں کیا کرے؟ تمہیں جانشین بنا دے, تمہیں خلیفہ بنا دے زمین میں. وہ تو الٹا کیا بول رہے کہ ٹینشن مت لو, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے, پست کر دے, ہاں, اور تم کو زمین پر کیا بنا دے. یعنی کیا اکرام, کیا انعام, کیا نعمت بہنوں. وہ کہہ رہے کہ تم کو الٹا اور کیا ملے گا, تم کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنا دے گا. پھر وہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو. یعنی نعمتیں تو مل جائے گی, ہاں الحمدللہ. پھر اللہ تبارک تعالیٰ وہ بھی دیکھے گا کہ تم جب نعمتیں ملتی ہے تو کیا کرتے ہو, ہے نا. غم میں تو ہم اللہ کو طرف پلٹ جاتے ہیں بہنوں, ذرا بیمار ہوتے ہیں ہم لوگ سب سدھر جاتے, فوراً اللہ کی طرف پلٹ جاتے, رائٹ. مگر جب خوشی آتی ہے, شادی آتی ہے, ہاں, کوئی بھی ایسا ٹرپ آ جاتا ہے تو ہمارا تو برقع اتر جاتا ہے بہن. شادیوں میں گھومنے پھرنے میں کیا ہوتا ہے بہنوں, ہم لوگ بولتے ہیں بھائی میں تو میرے جب سٹی میں تو پورا برقع سب پہنتی ہوں. مگر جیسے شادی میں گئے, جیسے گھومنے پھرنے گئے, ویسٹرن کپڑے میں آ جاتے ہیں بہنوں. دیکھے ہوں گے آپ نے, برقع ہی ہٹ جاتا ہے, پورے فوٹوز آ جاتے ہیں اسٹیٹس میں, اور میوزک, گانے, انتاکشری, کیا کیا چلتا رہتا ہے بہنوں. یعنی جب اللہ تبارک تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو بندہ اس میں کیا کرتا ہے بہنوں؟ فرما برداری کرتے ہیں کہ نافرمانی کرتے ہیں؟ اس نعمت میں ہم شکر کرتے ہیں کہ ناشکری کام کرتے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھے گا. شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے بہنوں, نعمت کو بڑھاتا ہے, نعمت کی حفاظت کرتا ہے بہنوں. ہم بھی کیا کرتے ہیں بہنوں, بچہ مانگتے, بچہ ہو جاتا ہے, اللہ کو بھول جاتے. شادی مانگتے, شادی ہوتی ہے, اللہ کو بھول جاتے, ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم صحیح رہو گے نا تو تمہارے دشمنوں کو میں ہلاک کر دوں گا, تم کو میں کیا کر دوں گا؟ لیڈر بنا دوں گا, ہے نا, خلیفہ بنا دوں گا. نسل کے بعد ایک نسل چلے گی, مگر وہ دیکھے گا کہ تم اس ٹائم پہ کیا کرتے ہو, ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, پہلے کرونا تھا, ہم لوگ نہیں جاتے تھے, کچھ نہیں کرتے تھے, ہے نا, مسجد بند تھی, سمجھ میں آ رہا ہے. اب جب مسجد کھل گئی ہے, اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے, اب نعمت مل رہی ہے, کیا کر رہے ہو تم, اس کی قدر کر رہے ہو کہ نہیں, ہے نا. اب بھی بہنوں حالات ماشاءاللہ بامبے مطلب انڈیا میں تو بہت اچھے ہیں, ہم پردہ کر سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں. الحمدللہ. یہاں تک بہنوں سب کو سب آیتیں سمجھ میں آ رہی ہے, سب کو یہاں تک سب کلیئر ہے بہنوں؟ الحمدللہ. سو رہے کہ جاگ رہے سب بہنوں؟ جاگ رہے اور سے سن رہے ہیں, اتنی اچھے باتیں بتا رہے ہیں تو کیسے سوئیں گے. الحمدللہ الحمدللہ. حاذا من فضل ربی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی جیسا جذبہ مجھے بھی دے. آمین آمین آمین. آپ لوگ کی باتیں, آپ لوگ کی محبت, آپ لوگ کا یہ جو کیئر, اور یہ بہت اچھا لگتا ہے, بہت. حاذا من فضل ربی. الحمدللہ. تو بہنوں ایسا لگ نہیں رہا ہے نا کہ یہ سب جو باتیں چل رہی ہے پرانے زمانے کی ہے, ہاں,
ایسا کیسا لگ رہا ہے بہنوں کہ یہ جو بھی آیتیں ہیں یہ کب کی ہے؟ ابھی کی ہے، ابھی کی زمانے کی باتیں چل رہی ہے نا، آج کے دور کی باتیں چل رہی ہے الحمدللہ۔ پھر کیا ہوتا ہے بہنوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں ضرور دیکھوں گا۔ ہاں، اب یہاں پہ جو ہے، جو فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کرنے لگا، عورتوں کو چھوڑنے لگا، ہاں، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کیا کیا بہنوں اس کے ساتھ؟ وہ ہم آ جاتے ہیں۔ اوکے، اب یہاں پہ آتا ہے بہنوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیے، کس کے لیے؟ فرعون کے ہلاکت کے لیے۔ یہاں پہ آتا ہے کہ وہ جو دعا جو تھی وہ 40 سال کی، مطلب قبول تو تبھی ہو گئی تھی، قبول تبھی کر لیا تھا اللہ نے، مگر اس کا اثر جو ہے اس کو دکھاتے دکھاتے 40 سال ہو جاتی ہے یار۔ اچھا، اور جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے نا بہنوں تو بہت ہی برا پکڑتا ہے، یعنی کہ اس کی گرفت جو تھی وہ بہت سخت ہوتی ہے بہنوں۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بار بار دعوت دے رہے ہیں نا، دین کی طرف بلا رہے ہیں نا، الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو فرعون تھا یہ نسل کو کیوں مار رہا تھا؟ مطلب اس کو پتا ہے کہ مردوں سے ہی نسل آگے بڑھے گی، ہے نا، تو یہ جو کام تھا موسیٰ جو فرعون کا تھا کہ وہ لڑکوں کو مار رہا تھا، بیکاز کہیں نہ کہیں وہ نہیں چاہتا تھا کہ نسل آگے بڑھے۔ آج بھی یہ فیملی پلاننگ ہو رہی ہے بہنوں، ہے نا، آج بھی کیا بولتے ہیں کہ 2 بچے جنو، زیادہ بچے مت جنو۔ مسلمانوں کو جو ہے آج بھی روکا جا رہا ہے، بار بار کہتے دو ہی بچے رہنا چاہیے، ہم دو ہمارے دو، ہے نا۔ اور مسلمان جو ماڈرن ہے بہنوں، ان لوگ کے تو ذہن میں بیٹھ گیا ہے بچہ ہی نہیں چاہیے، بچہ ہو تو ایک ہی ہو یا تو 2 ہو، اس سے بڑھ کے نہیں ہو۔ پہلے زمانے میں 10 8 بچے ہوتے تھے، 12 بچے ہوتے تھے۔ آج کیا ہو رہا ہے بہنوں؟ سب کے ذہن انہوں نے اتنے برباد کر دیے کہ جتنے بچے ہوں گے اتنا کھانا، اتنے خرچے، لوگ جننے کے لیے ڈرتے ہیں نا، پاورٹی کا سوچتے ہیں بہنوں۔ یاد رکھنا ہے کہ جو رزق ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کھلائے گا اور بچوں کو بھی کھلائے گا، رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے نا۔ پر یہ جو فرعون وہ زمانے میں کر رہا تھا یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ اور بہنوں یاد رکھنا، جہاں پہ ظلم ہوگا، جہاں پہ ناانصافی ہوگی، اب فرعون کیا کر رہا تھا؟ ظلم کر رہا تھا، فرعون ناانصافی کر رہا تھا، ہے نا، کوئی کسی کا قصور ہی نہیں تھا، پھر بھی وہ ناحق یہ سب پنشمنٹ، یہ سب سزا دے رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بہنوں ایک وقت تک مہلت دیتے، پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں؟ اس ڈھیل کو جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں نا، وہ ڈھیل کو بند کر دیتے ہیں نا۔ تو یہاں پر بھی فرعون جب بہت ظلم کر رہا تھا، بہت ناانصافی کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اور بے شک ہم نے پکڑ لیا آل فرعون کو۔ کون فرعون؟ یعنی کہ جو فرعون کے جو لوگ تھے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فوراً پکڑ لیا۔ کس میں پکڑ لیا؟ قحط سالی میں پکڑ لیا۔ اور اس سے کیا ہوا؟ بہت ہی کمی ہونے لگی، کس میں؟ فروٹس میں، تاکہ وہ کیا ہو؟ تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کرے۔ جیسے کہ میں اگزامپل بتا رہی ہوں بہنوں کہ کرونا آیا تھا، کرونا میں کیا ہوا تھا؟ سب کچھ بند ہو گیا تھا، ہے نا، خالی ایک ہاسپٹلس کھلے تھے، میڈیکل کھلا تھا، اور جو ہے وہ سپر مارکیٹ کھل رہے تھے، کریکٹ، باقی سب کچھ بند ہو گیا تھا بہنوں۔ اب جب سب بند ہو جائے گا، کمپنیز بند ہو جائیں گے، فیکٹریز بند ہو جائیں گے، تو بٹ آف کورس پروڈکشن نہیں ہوگا، ہے نا، جب پروڈکشن نہیں ہوگا مطلب کوئی چیز بنے گی نہیں، تو کیسے پھر کیا ہوگا؟ کمی ہو جائے گی، ہے نا، ہر چیز کی کمی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح بہنوں یہاں پر کیا ہوا تھا؟ جب فرعون بہت ناانصافی کرنے لگا، ظلم کرنے لگا، ہم مسلمان بھی اپنے حد سے آگے بڑھ گئے تھے، ہے نا، تو اللہ نے بھی ہم کو ایسی چیز سے ڈرایا جو آنکھوں سے دکھتی بھی نہیں تھی۔ ایسا وائرس تھا بہنوں جو ایسا ڈر بٹھا کے گیا تھا کہ جو دکھ بھی نہیں رہا تھا آنکھوں سے، مگر سب لوگ ڈر کے کاپ کے گھروں میں بیٹھ گئے تھے، ہے نا، الحمدللہ۔ اسی طرح بہنوں یہاں پر فرعون کے ساتھ کیا ہوا کہ بارشوں کو اللہ نے روک دیا۔ جب بارش رک گئی بہنوں تو پھر کیا ہو گیا کہ قحط سالی ہو گیا، ڈراٹ آ گیا، یعنی کہ جب بارش ہی نہیں گرے گی تو پھل پھول کیسے بڑھیں گے؟ جب پلانٹس نہیں ہے تو پھر گائیں اور بکریاں کیا کھائیں گے؟ تو سب کچھ جو ہے وہ ختم ہونے لگا، ہر چیز کی کیا ہونے لگی؟ کمی پیشی ہونے لگی۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ تاکہ وہ لوگ کیا ہو؟ نصیحت حاصل کرے، وہ سب کیا ہو جائے؟ اللہ لیسن سیکھے۔
समझ में आ रहा है बहनों? यही चीज था कि मैंने कहा था ना कि कोरोना ने बहुत सारे लोगों को बदल दिया। ये जो हमारी कुरान क्लासेस है बहनों, जब फर्स्ट वेव आया था, फर्स्ट कोरोना आया था, हम भी बहुत डर गए थे, घरों में बैठ गए थे, और हमारी ये कुरान क्लास शुरू हो गई थी। फैमिली में ही हमने अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस की शुरुआत हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये क्या बनी, ये कोरोना हमारे लिए क्या बना, रहमत बना। और कितने लोग जो थे वो बिगड़ गए थे बहनों, कितने कितने जो लड़के थे बहनों वो पोर्नोग्राफी में जो थे वो उलझे हुए थे। ओके, और ये मैं खुद से नहीं बता रही हूँ, मेरी एक सहेली है ओके कुरान क्लास की, जो कि डॉक्टर भी है, मतलब वो काउंसलिंग करती है। तो पता है जो लॉकडाउन था बहनों, 2.5 महीने, कितने महीने हम लोग घरों में थे, तो कितने औरतें जो थी, मुसलमान औरतों ने उसको कांटेक्ट किया ये बताने के लिए कि हमारे डोमेस्टिक जो है वायलेंस के लिए वो लोग कांटेक्ट कर रहे थे कि घरों में झगड़े हो रहे हैं और मारपीट हो रही है। तो जब उसने मुझे बताई, मेरे को लगा जरूर ये काफिर घरों के होंगे, तो मैंने भी उसको कहा कि भाई काफिर घर ही है ना? तो उसने कहा कि नहीं मुबीन, मुसलमान घर की बात कर रही हूँ मैं, मुसलमान घरों की बात कर रही हूँ। और रीजन क्या था कि जो घर के लड़के थे अब घर में बैठ गए थे, तो वो घर में जॉब ऑन वो वर्क फ्रॉम होम करने के अलावा पोर्नोग्राफी यानी गंदी मूवीज देखा करते थे। और इसकी वजह से बीवी और मियाँ बीवी में क्या हो रही थी, लड़ाई हो रही थी। सोचो बहनों, जब अल्लाह ताला बोलते ना, अब ये कोरोना इनके लिए क्या बन गया, जहमत बन गया, लड़ाइयाँ चल रही है, मारपीट हो रहा है, और लोग अपने आप को बदल गए। ठीक है, नहीं बदले तो फिर क्या हो रहा है, नुकसान खुद ही का हो रहा है। यहाँ पे भी अल्लाह ताला हालात को क्यों ला रहे, ताकि वो क्या करे, नसीहत हासिल करे, ताकि वो क्या करे, अल्लाह के सामने झुक जाए। गर्दनों को झुकाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ऐसे हालात को लाते हैं बहनों, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला चाहते थे कि वो लोग क्या हो जाए, झुक जाए। और फिर क्या हुआ, और फिर जब आती है उनके पास कोई भी भलाई, वो कहते हैं ये हमारे तरफ से है। ये सब किसकी तरफ से है, हमारे तरफ से है। यानी कुछ अच्छा होता था इनके साथ तो ये लोग बोलते थे अरे ये मेरी तरफ से है। आज भी हम लोग क्या बोलते हैं, मैं नमाजी हूँ, मैं ताजुद गुजार हूँ, मैं ही दुआ करी तो हो गया है ना। हम लोग हमारा ही बोलते हैं, मैं फोन में बात की, मैं ही बोली तो हुआ, मैं हम लोग भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होता है, शादी मैं सब कुछ करी, मैं पूरा अरेंजमेंट करी, मैं ही नहीं होती तो नहीं होता था, है ना। हम भी ऐसे डायलॉग्स मारते ना बहनों, यानी कुछ भी अच्छा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारी तरफ से हुआ हम। और अगर पहुंचती है उन्हें कोई बुराई, हाँ, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो बदशगुनी लगाते हैं किस पर, मूसा अलैहिस्सलाम पर, और उनके साथ जो उनके साथ है। यानी जब भी कोई बुरा होता है बहनों, तो कभी भी याद रखना हम लोग हमारे ऊपर लाएंगे ही नहीं। हम लोग बोलेंगे उससे हुआ, इससे हुआ, है ना। वो लड़की जब से शादी होकर आई है ना, मनु से, वो उसके कदम से हुआ, वो बच्चा पैदा हुआ उससे हुआ, यानी इसको उसको बोलेंगे, है ना। पॉलिटिशियंस के ऊपर जाएंगे, कंट्री के हालात के ऊपर जाएंगे, और इसके उसके ऊपर हम पिन पॉइंट करते, पर अपने गुनाहों को हम नहीं देखते, है ना। अब देखो बहनों, यहाँ भी वो जमाने पर भी ऐसी हो रहा था, कुछ भी अच्छा हुआ तो ये लोग बोले ये हमारी तरफ से है, और जो भी इनके साथ बुराई हो रहा था, हाँ, तो ये लोग क्या बोल रहे थे, बदशगुनी, या बोलते ना इवल ओमेन, या बोल सकते हैं नहुसत। किसको मान रहे थे, नाउजुबिल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम को। और उनके साथ कौन थे, बनी इसराइल, ईमान वाले, वो दौर के तो वो मुसलमान थे ना, उनको वो लोग क्या कर रहे थे, ब्लेम कर रहे थे। मैंने कहा ना बहनों, ये आज भी होता है, ये आज भी हो रहा है। कुछ भी कहीं पर होगा, सब लोग बोलेंगे अरे ये मुसलमानों को क्या जरूरत थी वहां निकलने की, वहां कुछ करने की। हाँ, इतना भी अल्लाह थोड़ी ना बोला है, अल्लाह लगा के घर में बैठे रहो ना। हाँ, यहाँ भी हम लोग मुसलमानों को ही क्या करते हैं, दीन और दीनदारों को ही पिन पॉइंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं सुन लो, आगाह हो जाओ, सिर्फ तुम्हारी जो बदशगुनी है, नहुसत है, हाँ, तुम्हारी ये जो बोलते ना बदनसीबी है, ये अल्लाह के पास से है। और लेकिन उनके अक्सर जो है वो नहीं जानते। यानी जो भी तुम्हारे साथ जो हो रहा है, अच्छा या बुरा जो होता है, वो अल्लाह के हुक्म से होता है। और क्यों होता है बहनों, नहीं आती है कोई मुसीबत मगर वो किस लिए आती है, जो कि हमारे हाथों ने कमाई है ना। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मुसीबत के वक्त जो है
इनको अल्लाह की तरफ पलटना था, है ना, मुसीबत का वक्त आया है तो अल्लाह की तरफ पलटते, अल्लाह से माफी तलाफी करते, बल्कि ये लोग क्या कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। यानी कुछ भी अच्छा होता है तो ये लोग अपने अपने ऊपर यानी गुन गाते, है ना, अपनी जो है खुशहाली में अपनी ही तारीफ करते, अपनी ही बड़ाई करते, और अल्लाह ना करे कुछ बुरा होता है तो इसके उसके ऊपर क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, है ना। क्या अगर एक घर की एक अच्छी दीनदार बहू आती है और वो देखती है जॉइंट फैमिली है और बहुत सारे घर में देवर है, जेठ है, अगर वो बोलती है अपने शौहर को कि देखो जी रोज का पर्दा करना बहुत मुश्किल है ना, और हो सकता है घरों में फाइट भी हो रही है, चलो हम अलग से रहते हैं, वो अपना हक मांग रही है, और वो किस लिए कर रही है, शरीयत के लिए कर रही है कि मेरा में से कोई गुनाह ना हो जाए, हमारे रिश्ते खराब ना हो जाए। और देवर जेठ के साथ हमारी जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम भी नहीं है बहनों इस्लाम में। अगर वो औरत अपने लिए कुछ मांग रही है तो क्या बोलते, अरे देखो ये अभी दीनदार, देखो कितनी बहू लोग है ना, कोई ने अलग नहीं गया, सब अच्छे से रहते, ये दीनदार आई ना, ये अलग लेके जा रही है बेटे को, है ना। तो लोग एक तो जानते ही नहीं है दीन में क्या है, जॉइंट फैमिली सिस्टम ही नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है हमारे इसमें। क्यों? क्योंकि पर्दा करना बहुत मुश्किल है, देवर तो मौत है, और बट ऑफ कोर्स एक घर में रह के बोलते ना बर्तन में आवाज आती है, तो अच्छा है ना कि दूर दूर रहो, इज्जत से रहो, मोहब्बत से रहो, वो अच्छा है ना। एक साथ रह के झगड़े हो रहे हैं उससे तो बेटर है। मगर क्या बोलेंगे, देखो ये दीनदार आके क्या करी, घर तोड़ डाली, है ना। यानी दाढ़ी के ऊपर उंगली उठाएंगे, हिजाब के ऊपर उंगली उठाएंगे, यानी हर चीज के ऊपर जो है वो किसके ऊपर उंगली उठाते हैं बहनों, हाँ, दीन पर। तो याद रखना बहनों, किस्मत का मालिक कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कितने बहनें पता है बहनों क्या बोलती कि पहले हम लोग फातिया करते थे, कुंडे करते थे, क्या क्या तो मजारों में जाते थे, वजीफे पढ़ते थे, हमारे मामूलात थे, जब तक वो कर रहे थे सब अच्छा था, बरकत थी। हम तुम लोग आके बोलते हो ये मत करो वो मत करो, अभी सब बरकत चली गई। मतलब सोचो बहनों कहाँ से कहाँ वो लोग लेकर आते। यानी जब तक वो वजीफों में थे, मतलब जो भी कर रहे थे, हाँ, मजारों में जाना, कुंडे फातिया करना, जो भी कर रहे थे वो बोल रहे थे तब तक अच्छा था बोलते। मगर जैसे कोई बुराई आती वो उनको अपने गुनाह नजर नहीं आते, है ना। उनको क्या नजर आता है बहनों, गलत चीजें, है ना। तो बहनों इससे हमने क्या सबक सीखा बहनों, कि हमको ये सबक लेना है कि कुछ भी यानी कि अच्छा ही आए हम कहे अल्लाह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, और बुराई भी अगर हमारे साथ हो रहा है तो हम क्या बोले कि जो भी बुरा मेरे साथ हो रहा है ये मेरे ही आमाल है, मेरे ही गुनाह है, तौबा तिल्ला करे, अल्लाह की तरफ पलटे, है ना। ना शुक्री ना करे, कंप्लेन्स ना करे, बल्कि हम क्या करे, एहसान, यानी एहसान फरामोशी करते ना बहनों। तो हमको क्या करना है बहनों, सब कुछ जो है कदर करना है, अप्रिशिएट करना है कि हाँ अल्लाह मैं इस हाल में भी तेरे से क्या हूँ, राजी हूँ, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जो है अल्लाह के हर फैसले पे राजी होके तौबा तिल्ला करके अपनी क्या करे, इस्लाह करे, है ना, बाअमल बने बहनों। क्योंकि जो बाअमल है, जो मुत्तकी है ना, अल्लाह से डर रहा है, अमल कर रहा है, तो ऐसे लोगों का अंजाम फिर क्या होगा, अच्छा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट आयत पर आ जाते बहनों, उन्होंने फिर क्या कहा, अब यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है ना, ये बोलते ना, ये इनका जो रवैया देखो बहनों, यानी कि अब जो है वो जिद पर आ गए, यानी कि अब जो है उन्होंने लिमिट ही क्रॉस कर दिए। उन्होंने क्या कहा, अब लास्ट की आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह, यहीं पर है ना हम लोग, अक्सर, हाँ। और उन्होंने कहा, यानी कि क्या कहा, जो कुछ भी आप लाए हो, अभी क्या बोल रहे हैं कि जो कुछ भी आप लाए हो साथ उसके, कोई भी निशानी, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम को पब्लिक क्या बोल रही है कि अब जो है तुम जो भी निशानी लाते हो लाओगे, जो कि हमारे को क्या कर रही है, हमको सहर कर दे, हम पर जादू कर दे साथ उसके, नहीं हम उसके साथ ईमान लाने वाले। यानी अब जो थे वो क्या हो गए बहनों, अपने हदों से बाहर निकल गए। यानी क्या जिद, क्या हठधर्मी बहनों, हाँ। उल्टा जब बुराई आई तो आजमाइशों को आजमाइश से सबक लेते, इबरत लेते, उल्टा ये लोग क्या बोल रहे हैं बहनों, उल्टा ये लोग बोल रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम को कि अब तुम कुछ भी ला लो,
कोई भी निशानी ला लो, कोई भी तुम मौजज़ा ला लो, जिससे तुम हमको सहर करो, जिससे तुम हमको जादू कर लो, अब तो बस हो गया। अब हम लोग जो है वो क्या नहीं लाने वाले, ईमान लाने वाले। नाउज बिल्ला, कितना ये लोग है ना फन वे में जा रहे हैं, सीरियस ही नहीं है बहनों। हक का इनकार जो है वो कैसे करे, इनका अंदाज देखो बहनों। अभी कोई उम्मीद ही मत रखो, साफ खुद ही बोल रहे कि अभी जो है देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, है ना। अभी कोई रिटर्न का सोचना ही नहीं, यानी अब तो हम तुमको स्टैंड नहीं कर सकते, बहुत हो गया, अब तुमको जो करना है कर लो, हम तो ईमान लाने वाले नहीं है। नाउज बिल्ला बहनों। देखो जब बच्चा भी जिद पर आता है ना बहनों, बच्चा बहुत भूखा हो जाता है, और माँ सही टाइम पे अगर दूध नहीं देती तो बच्चा इतना जिद पर आ जाता है। अब माँ दूध दे रही है, उसको पीना चाहिए ना, मगर वो क्या होता है, जिद पर जब आता है तो वो दूध भी नहीं लेता, भूखा रोएगा, चीख चीख के रोएगा पर दूध नहीं लेगा। बस इनका भी यही हाल है। मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर आके उनको दावत दे रहे, वहां पर आके उनको निशानियां दिखा रहे, इनको भी क्या करना था, शुक्र करना था, हाँ, कदर करना था, लेके चलना था। उल्टा ये लोग अब क्या बोल रहे हैं कि जो करना है कर लो, हम जो है वो अभी क्या करेंगे, बगावत करेंगे। अब एक स्टूडेंट है बहनों, हाँ, उसको माँ बाप भेज रहे भाई स्कूल जा पढ़ने के लिए। अब वो बच्चा स्कूल में जाके बोल रहा है टीचर को, तू जो बोलती बोल, तू जो करती कर, मैं तो ना सुनूंगा ना समझूंगा ना मैं पढ़ूंगा। तो बहनों नुकसान किसका होगा, हाँ? वो टीचर का तो कोई नुकसान नहीं है, टीचर को तो हर महीने सैलरी मिल जाएगी, टीचर का कुछ नहीं जा रहा है, टीचर तो ऑलरेडी पढ़ी लिखी है, सब कुछ आता है उसको। नुकसान किसका होगा, वो स्टूडेंट का ही होगा, है ना। उसी तरह बहनों मूसा अलैहिस्सलाम का यहाँ पे कुछ जा रहा है नहीं, कुछ नहीं जा रहा है, उनका सिला उनका रिवॉर्ड तो अल्लाह से है, उनको तो सब मिल जाएगा। पर नुकसान किसका हो रहा है, वो लोगों का हो रहा है जो जिद कर रहे हैं, जो हट डर्मी कर रहे हैं, जो अपने आप को जाहिल होने को तैयार है, मगर वो क्या नहीं कर रहे हैं, तस्लीम नहीं कर रहे हैं, सबमिट नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के अहकाम को सीरियसली लेके नहीं चल रहे। ऐसे लोगों का क्या होगा, नुकसान होगा। और क्या होने वाला है, कल इंशाल्लाह हम इसके डिटेल को और जानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बहनों ये जो जितने भी वाकयात हैं ये आज हमारे लिए हैं, हम इसमें गौर फिक्र करें। कल भी इंशाल्लाह 6-7 आयतें करेंगे, आप चाहे तो एक बार उसको देख ले, दोहरा ले। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी भी अच्छे बातें थी वो अल्लाह की तरफ से थी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह वो जितने भी अच्छी बातें हैं उन सब पे हमको चलने वालों में से बना दे, बाअमल वाला बना दे। जितने भी गलती कोताही है बहनों ये मेरी तरफ से है, मैं अल्लाह से और आपसे इसकी माफी चाहती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह सुब्हानो ताला हम सबको वो बुराई से बचा ले, हर डर्मी से बचा ले, जिद से बचा ले, तकब्बुर। इनके अंदर मेन चीज क्या है बहनों, तकब्बुर है ना, बहुत ही घमंड, बहुत ही ज्यादा इनको क्या है, पैसों का जो है ना, पैसे पैलेस सब कुछ दिया गया है ना इनको, तो कहीं ना कहीं इनको यही है कि भाई मैं क्यों झुकूं, मेरे को पास सब कुछ है ना। तो कहीं ना कहीं आज भी यही हो रहा है, पैसे वाले जल्दी आते नहीं है कुरान क्लास, वो बोलते हैं कि भाई मेरे को सब मालूम है, मैं क्या को आऊं। कितनी बहनें बोलती है कि मेरे को तो सब, मैं घर में ही पढ़ लेती हूँ, मैं क्यों आऊं। यानी कि देखो बहनों, शैतान भी आबिद था, शैतान भी इबादत करता था, मगर शैतान क्या नहीं किया था पता है, इताअत नहीं करता था। इताअत यानी क्या, फरमाबरदार नहीं था। वो बहुत अल्लाह की इबादत करता था बहनों, मगर जब अल्लाह का हुक्म आया कि सजदा करो, झुको, वो नहीं झुका, है ना। तो यहाँ पर भी बहनों याद रखना, हम सबको सिर्फ इबादत नहीं करना है बल्कि इताअत भी करना है। हम सबको अल्लाह के सामने क्या करना है, झुकना है, अल्लाह की फरमाबरदारी करना है, हर बात को सुनना है। सब लोग यही बोलते सब आता है हमको, सब आता है, हम नहीं आएंगे, पर यहाँ पर आने से हम लोग इबादत से ज्यादा इताअत आ जाती है बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बाअमल हो जाते हैं, हमारी इस्लाह होती रहती है, हमको बताया जाता है कि तुम किस बात का घमंड कर रहे हो, है ना, किस बात का तकब्बुर कर रहे हो। हकीर पानी से हम पैदा हुए, हम क्या है बहनों, मट्टी से बने हुए, हमारे अंदर गंदगी, हमारे बाहर गंदगी, हम गंदगी ही गंदगी है, हमारी रूह कितनी गंदी, हमारे
ہمارا دل کتنا کالا ہے. اور یہاں پہ آنے سے ہماری کیا ہوتی ہے؟ اصلاح ہوتی ہے. کتنی برائی ہمارے اندر سے نکل جاتی ہے. ہمارا دل جو کالا ہے وہ گورا ہو رہا ہے, صاف ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ سب اللہ کا فضل کرم اور احسان. اس نے ہم کو نور سے جوڑا, قرآن سے جوڑا. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم رہے. اور ہم کو یہاں پر آنے سے ثابت قدم ملتا ہے بہنوں, ہم استقامت آتی ہے الحمدللہ. سیکھنے کا ایک آتا ہے کہ ہاں میں سیکھوں, ہاں میں سدھروں. کس بات کا گھمنڈ, کس بات کا تکبر. بڑے بڑے جو ہے وہ جھک گئے بہنوں, بڑے بڑے جو ہے غرق ہو گئے ہے نا, کوئی نہیں باقی رہتا ہے بہنوں. تو کس بات کا ہم تکبر کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کیا بنائے؟ بعمل بنائے. آمین آمین آمین, ہے نا. الحمدللہ. تو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. دعا پڑھ لیتی ہوں بہنوں. ابھی جو ہے سسٹر عامرہ کی کلاس ہے, بالکل جانا نہیں. اثر پڑھ لے, کافی ٹی لے کے بیٹھ جائے. اوکے, الحمدللہ بہت اچھی کلاس ہوتی ہے. اس کے بعد 7:30 بجے تجوید کی کلاس ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے 8:30 بجے آج سسٹر نسرین جو ہے وہ کلاس لینے والی ہے, یہی آیتوں کو بتانے والی ہے. بہت اچھا بتاتی ہے سسٹر نسرین. پلیز آپ لوگ بھی وہاں پر آنا انشاءاللہ. دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بہنوں یہاں پہ جو ہے میں نے یہاں پہ شیئر کیا ہے. انشاءاللہ پرسوں کے دن یعنی آنے والے وینسڈے کے دن انشاءاللہ یہاں پہ کلاس ہوگی, جہاں پہ آپ لوگ سب بہت سارے لوگ بول رہے تھے کہ بچے جو ہے وہ سنتے نہیں, سمجھتے نہیں, ہے نا. تو بہنوں یہاں پر جو ہے کلاس ہونے والی ہے تربیت اولاد کے اوپر. اوکے, اور سسٹر جو ہے عالمہ فاطمہ عالمہ, جن کا پہلے بھی ہم بیان سن چکے ہیں فتنوں کے دور کے بارے میں, ان کا ہی یہ بھی بیان ہوگا, عالمہ کا بیان ہوگا. بالکل مس مت کرنا, خود بھی آنا, سب کو دعوت دینا. اوکے, الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے حق میں بھی قبول کرے, ہے نا. آمین آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ